حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی نمبر 2۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سچی کہانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر ایک بستی میں، ایک آبادی میں بھیجا، تو حضرت یونس علیہ السلام تمام نبیوں کی طرح ان لوگوں کو بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے اور اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرتے تھے، یعنی کہ انہیں بتاتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن وہاں کے لوگ بالکل بھی اچھے نہیں تھے، حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے اور ان سے غصے ہو جاتے تھے، لڑائی کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام بہت لمبے عرصے تک، کافی دنوں تک، کافی سالوں تک ان کو سمجھاتے رہے، پھر بھی صبر کرتے رہے، سمجھاتے رہے، صبر کرتے رہے، لیکن وہاں کے لوگ پھر بھی پاس نہیں آئے اور حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور برے کاموں میں مصروف رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی مایوس ہو گئے، یعنی کہ انہیں کوئی ہوپ نہیں رہی اپنی قوم سے کہ یہ لوگ میری باتوں کو مانیں گے بھی کبھی کہ نہیں مانیں گے۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ لوگ اب ماننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں ان کو سمجھا کے تھک گیا ہوں اور یہ میری بات نہیں مانتے، تو آپ نے ان کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے وہ ان کی طرف بھیج دیجئے، تاکہ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا یا اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے کا، نافرمانی کہتے ہیں نہ ماننا، بات کو نہ ماننا، تو اللہ کے نبی کی نافرمانی جو ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی کی بات نہ ماننا، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، یعنی کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہوتا ہے نا، اور جب ہم نبی کی بات وہاں کے لوگ نہیں مانتے تو وہ ایک طرح سے اللہ کی بات نہیں مان رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ میری بات نہیں مان رہے ہیں، تو آپ نے یہ میری بات نہیں مان رہے ہیں تو آپ نے ان کے اوپر جو عذاب کا وعدہ کیا تھا کہ وہ نافرمانی کی شکل میں انہیں عذاب ملے گا یا سزا ملے گی، جس کا میں بار بار ان لوگوں کو ذکر بھی کر چکا ہوں، اور یہ پھر بھی اپنے دل میں ڈر اور خوف پیدا نہیں کرتے، تو وہ ان کی طرف بھیج دیجیے۔ یہ دعا کر کے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے اور سمندر کے کنارے پہنچے، اور وہاں پر ایک کشتی موجود تھی جو کہ جانے کے لیے تیار تھی، اور اس میں بہت سارے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی اس میں سوار ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اب یونس علیہ السلام کی قوم کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس طرح عذاب کی دعا کی ہے اور وہ ہمیں چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں، تو ان کے دل میں بہت ڈر اور خوف عذاب سے پیدا ہوا، عذاب کے لیے، کہ معلوم نہیں ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا، اور یونس علیہ السلام، ہم نے ایک اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے اوپر اب جب عذاب بھیجے گا تو ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جب یہ ڈر اور خوف ان کے دل میں پیدا ہوا تو انہوں نے ایک میدان میں نکل کر ان تمام بچے، بوڑھے، جوان ایک گراؤنڈ میں نکلے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، استغفار کی، اور وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت معافیاں مانگی، اور وہ سب کے سب اس ایک خدا پر ایمان لے آئے جس کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام اتنے سالوں سے انہیں سمجھا رہے تھے، اتنے سالوں سے انہیں بتا رہے تھے، لیکن وہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات اس وقت مانتے ہی نہیں تھے۔ اور جب اب یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر انہیں دل میں اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے دل سے اللہ سے توبہ کی، وہاں کے لوگوں نے، اور ایک خدا پر ایمان لے کر آئے، اور اپنے پچھلی تمام بدتمیزیوں کے بارے میں انہوں نے استغفار کیا، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی استغفار اور توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ تمام معاملہ معلوم نہیں تھا، وہ تو بوٹ میں بیٹھ چکے تھے، کشتی میں بیٹھ چکے تھے،
اور بوٹ جو تھی وہ چلنا شروع ہو گئی. کشتی جب سمندر میں چلی تو سمندر میں ایک دم سے طوفان آنے لگ گیا اور بوٹ بہت ادھر ادھر ہونے لگی. بس لگتا تھا ابھی ڈوبی. سمجھ نہیں آتا تھا کہ بوٹ میں زیادہ لوگ ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا سمندر میں کوئی معاملہ ایسا ہے کہ وہ اس وجہ سے بوٹ ایسی خراب ہو رہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ آخر کار ان لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس بوٹ میں بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں تو کسی ایک کو یہاں سے اتر جانا چاہیے تاکہ بوٹ میں کچھ لوگ کم ہوں اور شاید بوٹ آگے آسانی کے ساتھ چل سکے. یہ سوچ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کون اترے، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ قرآن دازی کرتے ہیں. قرآن دازی کا مطلب یہ ہوتا ہے بچوں کہ سب لوگوں کو یعنی کہ اب یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ کون اترے گا اس بوٹ میں سے. تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عام طور پہ یہ کلاسز وغیرہ میں بھی کیا جاتا ہے، اس طرح کرتے ہیں کہ سب لوگوں نے اپنا نام اب ایک پرچی پہ لکھا اور اس پرچی کو فولڈ کر دیا، طے کر دیا تاکہ یہ دیکھ نہ سکیں کہ کس کا نام کس پرچی پہ لکھا ہے، اور ان پرچیوں کو جمع کیا گیا اور ایک پرچی اس میں سے سلیکٹ کی گئی، اٹھائی گئی، اور اس پرچی پہ جس کا نام لکھا ہوا تھا وہ تھے حضرت یونس علیہ السلام. کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ تو بہت نیک انسان ہے، یعنی کہ انہیں اچھا نہ لگا کہ پہلی دفعہ میں ہی جس کا نام نکلا ہے اس کو فوراً اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا جائے یا اس سے یہ کہا جائے کہ تم اس کشتی میں سے اتر جاؤ. تو انہوں نے دوسری دفعہ یہ عمل کیا. اتفاق دیکھیں کہ دوسری دفعہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، اور پھر تیسری دفعہ یہ عمل جب کیا گیا تو پھر تیسری دفعہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے اتر جانا، اس کشتی میں سے باہر جانا زیادہ مناسب سمجھا کہ کہیں میری وجہ سے ہی یہ لوگ، میرا ہی نام بار بار نکل رہا ہے تو کہیں یہ بوٹ ڈوب نہ جائے اور سب کے سب ڈوب نہ جائیں، تو میں اس کشتی سے خود ہی باہر چلا جاتا ہوں. اور کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خود بوٹ سے اتر گئے فی سبیل اللہ، یعنی کہ اور کچھ میں یہ لکھا ہے کہ انہیں اٹھا کے کشتی سے باہر پھینک دیا گیا. تو حضرت یونس علیہ السلام بوٹ سے خود ہی باہر انہوں نے چھلانگ لگا دی، اور اللہ کے حکم سے جس وقت انہوں نے چھلانگ لگائی بوٹ سے، وہاں پر ایک مچھلی، بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا منہ کھول کے سمندر میں منہ کھول دے، اور حضرت یونس علیہ السلام ڈائریکٹ اس کے منہ میں داخل ہو گئے. یعنی کہ جیسے ہی انہوں نے چھلانگ لگائی پانی میں، اور مچھلی جو تھی وہ نیچے منہ کھولے ہوئے بیٹھی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام اس کے منہ کے اندر چلے گئے، اور مچھلی نے بڑے آرام سے انہیں اپنے منہ میں داخل کیا. نہ ان کی ہڈی ٹوٹی، نہ انہیں کوئی چوٹ لگی، نہ کوئی پریشان ہوئے. لیکن وہ پریشان یہ ہوئے کہ یہ کہیں میں کہاں اندھیرے والی جگہ پر آ گیا ہوں اور یہ کیا ہے. بہرحال انہیں یہ سمجھ آ گیا کہ یہ مچھلی کا پیٹ ہے، اور مچھلی جو ہے وہ انہیں پورے سمندر میں لے کے جہاں جہاں وہ جاتی رہی، گھومتی رہی، پھرتی رہی، اور حضرت یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح کرتے رہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے، اللہ کی تعریف کرتے رہے. تو حضرت یونس علیہ السلام اس تمام عرصے میں جتنا ٹائم وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. ذکر کہتے ہیں یعنی کہ اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یا اللہ تو ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم جانتے ہیں تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، اور یقیناً مجھ سے میری جاب کے معاملے میں، یعنی کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے انہیں سونپا تھا، جو کام انہیں دیا تھا، اس میں کوئی شاید کوتاہی ہوئی ہے. یعنی کہ کوتاہی کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کہ کوئی مجھ سے میں اپنی شاید جاب کو پوری طرح سے نہیں کر سکا، پورا کام اپنا صحیح طریقے سے شاید نہیں انجام دے سکا، جس کی وجہ سے مجھے یہ آزمائش میرے اوپر آئی ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ میں اس وقت موجود ہوں. تو اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. تو ان کی عبادت کو، ان کی تسبیح کو قبول فرمایا، اور آخر کار جب اللہ نے چاہا
ان کی تسبیح اور ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اپنے منہ سے مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر نکال دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے ساحل پر، ساحل کہتے ہیں جو سمندر کا کنارہ ہوتا ہے، ریت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر اگل دیا۔ اگل دینے کا مطلب ہوتا ہے منہ سے جیسے کوئی چیز باہر نکال دینا، تو اس طرح یہ الفاظ آئے ہیں کتابوں میں کہ اگل دیا، یعنی کہ منہ سے دوبارہ باہر پھینک دیا، منہ سے ہی وہ اس میں داخل ہوئے تھے اور منہ سے ہی دوبارہ پھینک دیا باہر۔ تو لیکن حضرت یونس علیہ السلام جو تھے اس وقت کافی بیمار اور کمزور حالت میں تھے، اور وہ ان سے صحیح طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کے آرام کے لیے اس ساحل پر، اس جگہ پر جہاں پر مچھلی انہوں نے پھینک باہر نکالا تھا منہ سے، کدو کی بیل، پمکن جسے انگلش میں کہتے ہیں، وہ تو وہاں پر یہ کدو کی بیل ان کے آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگا دی، اور وہاں اس دوران وہ آرام فرماتے رہے اور وہ ان کے جسم کو طاقت ملتی رہی۔ کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک بکری کو اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوٹی پہ لگا دیا کہ وہ وہاں آتی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام اس سے اب دودھ پی لیتے تھے، اور اس بکری کے دودھ سے بھی انہیں بہت جلد طاقت ملی، صحت مند تندرست ہوئے وہ بہت زیادہ، اور اس طرح ان کو دوبارہ سے چلنے اور پھرنے کی طاقت ان کے اندر آ گئی۔ تو پھر جب انہوں نے اپنی قوم کی طرف وہ دوبارہ پلٹ کے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو سب ایمان لے آئے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ اچھی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، بہت اچھے مسلمان ہو گئے ہیں، جس چیز کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام انہیں کئی لمبے عرصے تک، بہت سالوں تک انہیں سمجھاتے رہے اور وہ مانتے ہی نہیں تھے بلکہ بدتمیزی کرتے تھے، اور ان سے بہت زیادہ یہ تکرار کرتے تھے کہ ہم ان سب باتوں کو نہیں مانتے جو آپ ہمیں کہنا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو آج وہ سب باتیں وہ خوشی خوشی، ہنسی خوشی کر رہے تھے، اور ان سب باتوں کو دیکھ کے حضرت یونس علیہ السلام بہت خوش اور مطمئن ہوئے، اور انہوں نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ ان کے درمیان زندگی گزارنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی تسبیح اور ذکر کے ذریعے بہت سی ایسی آنے والی پریشانیوں کو ہم پہ سے دور کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، جو کہ کبھی کسی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے ہم پر کوئی آفت آ گئی ہے یا پریشانی آ گئی ہے، تو اللہ کے ذکر سے وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، تو یہ تمام باتیں یاد رکھنے والی ہیں، اور وہ دعائیں جو کہ نبیوں نے اپنی زندگی میں کی، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بہت مشہور دعا ہے جو کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں وہ مستقل پڑھتے رہے، وہ دعائیں اگر کبھی ہمارے پر بھی کوئی پریشانی یا مشکل آئے تو وہ ہم دعا پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس دعا کی برکت سے اس پریشانی سے دور کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو کہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔